تو اگر ڈرامے میں لڑکے کی لڑکی سے شادی ہو گئی، 8 لوگ سیٹ میں ہیں تو وہ گواہ ہو گیا، یعنی سین کے گواہ تو ہو جاتی ہے شادی؟ دیکھیں ہمارے ہاں چونکہ جو ہے وہ حدیث کریمہ کے اندر یہ بات فرمائی گئی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر سنجیدگی، الجد والحزل دونوں سوا ہیں، دونوں یکساں ہیں، سنجیدگی ہو یا مذاق ہو یکساں ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ نکاح اور طلاق بھی شامل ہیں کہ نکاح اگر جو ہے وہ مذاق کے اندر بھی کہا اور اگر وہ شروط پائی جا رہی ہیں تو نکاح ہو جاتا ہے، ایسی طلاق کے اندر بھی مذاق میں بھی کہا تو جو ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے. چونکہ ہمارے ڈرامے کا سین یہ مذاق کے عنوان میں آئے گا، مذاق ڈرامے کا سین بھی جو ہے نا آپ اس کو اگر جد لیتے ہیں، سنجیدگی لیتے ہیں تو بھی حدیث اپلائی ہوتی ہے، اگر آپ اس کو ہزل لیتے ہیں، مذاق لیں تو بھی حدیث اپلائی ہوتی ہے. یعنی اگر آپ اس کی صورت کنڈیشن بنائیں گے کیا سنجیدگی بناتے ہیں، سنجیدہ ہو گیا مذاق، دونوں صورتوں میں حدیث اپلائی ہے. تو ہمارے یہاں فقہ حنفی کے اندر جو ہے اس حدیث کی روشنی میں اس کا حکم یہ ہے. وہ اس صورت میں کہ جب نکاح کے صیغے پڑھ لیے گئے ڈرامے کے سین میں، بالکل ساری بات اگر کہہ دیا میں تم سے شادی کر رہا ہوں تو یہ نہیں ہو گئی؟ نہیں، اگر جو ہے وہ صرف جو ہے وہ مستقبل کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں کہ بھی کریں گے، یا صرف اس طرح دکھایا جا رہا ہے کہ میاں بیوی ہیں باقاعدہ نکاح اس طرح جس طرح انعقاد ہوتا ہے وہ صیغے ایجاب و قبول وہ نہیں کروایا جا رہا تو پھر نہیں منعقد ہوگا. لیکن نکاح والا ہی سین اگر ری ایکٹ کیا ہوا ہے وہ سین کیا اور ایجاب و قبول کے باقاعدہ الفاظ کہے جا رہے ہیں اور گواہ بھی موجود ہیں تو ایسی صورت کے اندر نکاح ہو جاتا ہے. اس میں ایک چیز ہے کہ اس چیز سے بچنے کے لیے جو ڈراماز بناتے ہیں اس طرح اگر کہیں پر نکاح کا سین بھی ہے تو اس میں ایجاب و قبول نہ کروائیں نا، لپسنگ وغیرہ لے لیں، وہ مناظر دکھا دیں، سیٹ ویٹ بنا دیں شادی کا، جی ہاں وہ مناظر دکھا دیں تاکہ خدا نخواستہ اس نہج تک نہ پہنچے نا. فقہ جعفری کے اندر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ نکاح نہیں ہوگا، اس کو نکاح نہیں مانا جائے گا، یعنی ڈرامہ ہے ڈرامہ ہی رہے گا. اچھا اوکے، کیونکہ اس کو ریالٹی نہیں، اس کا حقیقت اور واقعیت